آسمانوں میں جو ہے زمین میں، تمہارے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے اللہ کا۔ ملکیت کی نفی، قطعاً ملکیت نہیں تمہاری۔ پہلی بات، ملکیت نہ انفرادی رہی نہ قومی رہی، نیشنلائزیشن کا بھی چکر ختم، وہ تو اللہ کا کی ملکیت ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں، نہ قومی سطح پر نہ انفرادی سطح پر۔ نمبر دو، جو کچھ تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو، چاہے وہ کھیت میں ہے، کارخانے میں ہے، دکان پر ہے، کلینک میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، کوئی اپنی لا چیمبر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو، واٹ ایور یو گیٹ، اسے آپ اپنی کمائی نہ سمجھیے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے نیکی اور بدی کا کمانا۔ نیکی کمائی ہے، یہ کمائی ہے، بدی کمائی ہے، یہ بھی کمائی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسب کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک جگہ کسب دنیا کی کمائی کے لیے بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں، لیکن قرآن میں اصل میں کسب کیا ہے؟ وہ تو نیکی یا بدی۔ اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، چاہے ساری محنت تم نے کی ہے، ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، سیراب تم نے کیا ہے کھیت کو، پھر فصل کاٹی تم نے، لیکن جو کچھ ملے اسے فضل سمجھو۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ جو شے بلا استحقاق ملے۔ آپ اگر کسی شخص کو اپنے ہاں ڈیلی ویجز پر رکھتے ہیں، 100 روپے اس کی ویج آپ کی مقرر ہوئی ہے، دن بھر آپ دیکھتے رہے ہیں اسے، اس نے بہت محنت سے کام کیا، یہ اس کا خیال نہیں کرتا تھا کہ کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہو تو کام کرے ورنہ پھر ڈھیلا پڑ جائے، نہیں، وہ اپنی کمٹمنٹ، آؤٹ آف ہز اون کمٹمنٹ وہ کام کرتا رہا ہے۔ تو شام کو آپ اسے 100 روپے دے کر، یہ تو اجرت ہے، اجر ہے، اور بھائی 10 روپے اور لے لو، یہ فضل ہے۔ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا آپ سے، ڈیمانڈ تو وہ 100 کر لے، لیکن یہ کہ اسے آپ اگر اضافی شے دیتے تو وہ فضل ہے۔ فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو۔ جب کوئی شخص اپنی کمائی سمجھتا ہے یہ قانونیت ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میں نے اپنے علم اور فضل اور اپنی صلاحیت و ذہانت سے کمائی ہے، یہ کفر ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تو نے دیا ہے، میرا کچھ قسم نہیں اس میں، فضل۔ یہی لفظ آیا نا قرآن مجید میں جمعے کے حکم کے ضمن میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو جائے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تلاش کرنا ہے فضل، آپ کو کوئی شے کریٹ نہیں کرنی ہے، وہ فضل تو ہے، اللہ کا فضل ہے، ملے گا۔ تیسرا، اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک، باقی اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا، یہ دوسروں کا مال ہے، تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دوسروں کو اس کا مال حوالے کر کے اور فارغ ہو جاتے ہو بار امانت سے، یا اس کو اپنا مال بنا کر اپنے پاس جمع کرتے ہو۔ تمہارا جائز حق تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، بس یہ سمجھیے کہ اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو ہے، وہ جو مارکسزم کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے، اور اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زائد دے ڈالو۔ یہ در حقیقت یہ دے ڈالنا یا غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، یتامہ کو، یعنی خیرات و صدقات میں دے دیا جائے، اور یا اللہ کی راہ میں انفاق ہے، جد و جہد ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے۔ اگر قتال کا مرحلہ ہے تو اسلحہ کی خرید کے لیے اعدوا لہن ما استطعتم من رباط الخیل۔ یہ 4 پرنسپلز ہیں، ملکیت تمہاری کچھ نہیں، یہ امانت چند روزہ نستماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا سے، ملکیت نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ قومی۔ جو تم کماؤ گے جو ملتا ہے وہ فضل ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر برعکس سوچو گے تو قانونیت کی طرف جاؤ گے۔
اور جو کچھ مل گیا اس میں تمہارا جائزہ تمہاری ضروریات ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ ضروریات آدمی کم سے کم کرتا جائے یا ضروریات بڑی زیادہ رکھے، یہ چونکہ والنٹری معاملہ ہے، یہ روحانیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی قانون کا تقاضا نہیں ہے۔ باقی سارا دے ڈالو۔ 4 cardinal principles of the Islam، اور مکمل نظام ہے یہ، اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے، اصحاب صفہ نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے، اس کے علاوہ فقراء صحابہ، وہ چاہے حضرت ابو ذر غفاری ہو یا اور بہت سے صحابہ تھے، فقراء صحابہ کچھ نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد اس سطح پر زندگی صوفیاء کرام نے گزاری، اور ان کی دعوت جو پھیلی ہے دلوں میں اتری، اس کی وجہ یہ تھی۔ یہ ہے پہلا نظام اسلام کا، اور اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، اسلامی معاشرے میں جب تک یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوں گے، مائنیوٹ مائنورٹی، بہت کم لوگ ہوں گے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو روحانی سطح سے وہاں تک پہنچ گئے ہوں، جو احسان کے لیول تک پہنچ گئے ہوں، جن کا ایمان اس گہرائی تک پہنچ گیا، ان کے لیے تو یہ معاملہ، لیکن یہ معاملہ پیس میکر بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، مورلز کا، ویلیوز کا۔ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے تو تھوڑے سے گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے روٹی، سوکھی روٹی جو ہے نرم کر کے کھا رہا ہے۔ جو عزت اس شخص کی ہوگی اس معاشرے کے اندر، وہ کسی اور کی ہوگی؟ یہ دلوں پر حکومت کرے گا، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 6 بادشاہ تخت دہلی پر بیٹھے، کسی کو اپنے ہاں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی، اس کے دربار میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک نے کہا میں تو آ جاؤں گا، آپ نہیں روک سکتے، آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ آتے میں بھی آ جاؤں۔ فرمایا فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا، فقیر دوسرے سے نکل جائے گا۔ اب بتائیے ان کی کیا عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوگی۔ پانی پت کے ایک بہت بڑے صوفی کو نواب امیر محمد خان آف ٹونک کئی گاؤں کا ایک وثیقہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ گاؤں ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دیے، تاکہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو لوگ آئیں ٹھہریں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ وہ جو وثیقہ آیا تھا اسی کی پشت پر شعر لکھ دیا فارسی کا، ما آبرو فقرو قناعت نہ باختیم، بابیر خان بگوئے کہ روزی مقدر است، ہم اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنے کو تیار نہیں۔ جاؤ کہہ دو میر خان سے، امیر خان والی ٹونک، کہہ دو کہ ہماری روزی مقدر ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں کسی جاگیر کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے اندر اخلاق کے ایک ایسے مینار بن جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر پھر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ عزت دولت کی نہیں ہے، عزت اس کی ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، فساد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ سمگلر ہے، دولت اس کی سمگلنگ کی ہے، یہ ہیروئن کا ہے، اور یہ ہیروئن پھر بھی عزت اسی کی ہوگی۔ اس کا مکان دیکھ کر، کوٹھی دیکھ کر، محل دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے دل تھوڑا سا تو مرعوب ہو ہی جائے گا۔ اس سے ہے معاشرے کے اندر پستی سے پستی، پستی سے پستی۔ تو یہ جو نظام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم۔ والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں ہے۔ جس شخص کو آخرت کا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اصل زندگی وہ ہے، تو وہی کے لیے بھیج دو نا، یہاں کائے کو رکھنا؟ اس کے بینک میں ڈپازٹ کرو، یہاں کام کر رہے ہو۔